عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تو شیرین کے ساتھ نکاح کر لے، وہ امام حسین کی تمیز ہے۔ پھر اس نے ساز و سامان لیا اور لینے کے بعد امام زین العابدین کی طرف چلا اور چلنے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا اور کہا حسین کے لاڈلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور امام زین العابدین نے پھر فرمایا کہ شیرین کو لے جا، میں نے نکاح کر دیا شیرین کا تیرے ساتھ، اور کچھ دینا چاہا تو امام زین العابدین نے فرمایا تم جو کچھ دو گے یہ ظالم پھر چھین لیں گے، اور دعا دے کر کے رخصت فرما دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آل البیت کی محبت اور وفاداری کا صلہ ہے کہ شیرین جو ایک کنیز تھی اللہ نے اس کو بادشاہ کی ملکہ بنا دیا۔ یہ آل البیت کی دعاؤں کا صلہ ہے، دعاؤں کا صلہ ہے۔ تو میں عرض کیا کرنے چلا تھا، 3 ادوار ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو، اور جب شادی کرو تو شادی کرتے وقت تو خرافات نہ کرو، مشرکین کے رسومات کا عمل نہ کرو، اس وقت تو بھی اللہ سے ڈرو، اور جب شادی کر چکو تو شادی کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرو۔ گفتگو ختم کر دو، شادی کرنے کے بعد اللہ سے کیسے ڈرو؟ بیوی شوہر کا حق ادا کرے اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، لباس مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا لباس، تو شوہر بیوی پر مصیبت نہ ڈالے بلکہ مصیبت سے بچائے، کہ لباس کا کام مصیبت سے بچانا ہوتا ہے۔ نمبر 2، لباس کا کام ہوتا ہے عیبوں کو ڈھانپ لینا۔ دیکھو میرے جسم میں کیا کیا عیب ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ میں نے لباس پہن رکھا ہے، تو لباس عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں میاں شوہر، شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی میاں بیوی کے جو عیب ہیں دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو بلکہ عیبوں کو ڈھانپ لو، یہ سچا شوہر اور سچی بیوی کی نشانی ہے۔ اور تیسری چیز، لباس صرف عیبوں کو ڈھانپتا ہی نہیں ہے، لباس صرف مصیبتوں سے بچاتا ہی نہیں ہے، بلکہ انسان جیسا ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت بنا کر لباس پیش کر دیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کوئی ڈریس آدمی پہن کے آتا تھا، کہتے ہیں یار آج بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تو آج خوبصورت لگنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے جو انسان ہے وہ تو ہمیشہ ہی خوبصورت ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ آج بہت خوبصورت لگ رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ لباس جتنا اچھا ہوگا اتنی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کو خوبصورت بنا کے پیش کرے اور بیوی شوہر کو خوبصورت بنا کے پیش کرے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ مارتے پیٹتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے جان کے دشمن کو بھی بددعا نہیں دی، دعائے ضرر نہیں دی، لیکن جس نے بیوی کو مارا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ حارث نام کا ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو مارا تو آقا نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ آج کل کی عورتیں بھی اگر شوہر زیادہ کپڑے اتارے تو کہتے ہیں کہ ہم دھوتے دھوتے تھک گئے۔ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کا کام کر کے کپڑے دھلتی ہے، پیر دباتی ہے، کھانا بناتی ہے، تو اللہ اس عورت کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کر کے اس کو راضی کر لے، توجہ کریں، جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر کر کے اس کو راضی کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی صرف 7 دن خدمت کر لے، صرف 7 دن خدمت کر لے تو 7 دن خدمت کے بدلے میں اللہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے اور 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا اگر حضرت مریم کی طرح کوئی عورت عبادت کرے اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس سے منہ چلائے، زبان درازی کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو آقا فرماتے اگر اس نے حضرت مریم کی طرح بھی عبادت کی ہوگی اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہوگا تو جس کا شوہر ناراض ہے اللہ اس کی عبادت، اس عورت کی عبادت کو
قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. آئیے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی ایک ان کا لکھا ہوا ان کا ایک واقعہ سن لے, ایک روایت سن لے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے. وہ بہت بات کرتے ہیں اہل بیت کی, مگر اہل بیت کو آئیڈیل نہیں بناتے. اللہ اکبر. سلمان فارسی کہتے ہیں آقا گھر میں تشریف لائے کس کے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی. آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. فرمایا شہزادی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ سیدہ کہتی ہے آقا ابھی میں اور علی ہنسی مذاق کر رہے تھے, مذاق میں میری زبان سے جملہ ایسا نکل گیا جو حضرت علی کو جو ہے وہ ناگوار گزرا. تو کہا پھر علی کو ناگوار گزرا تو میں تڑپ گئی. میں نے 7 چکر لگائے, کبھی ادھر سے آتی علی کو مناتی, کبھی ادھر سے آتی علی. دیکھو جنت جس کے باپ کی ہے اس کا کیا سلوک ہے شوہر کے ساتھ. اور آج کل کی بچیاں چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ طلاق لے لیں گے, گھر آ کے بیٹھ جائیں گے, طلاق لیں گے, گھر آ کے بیٹھ جائیں گے. لوگوں نے کھیل سمجھ لیا, دینے والوں نے بھی لینے والوں نے. اور ماں باپ ہوتے ارے طلاق لے لو پال لیں گے, دوسرے شادی کر لیں گے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, بیوی عورت کو سونے کے گولڈ کے پلنگ پہ وہ سکون نہیں ملتا جو شوہر کے ساتھ کاٹ کے بستر پہ سکون ملتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, شوہر بیوی کا سکون ہے, بیوی شوہر کا سکون ہے. اس لیے طلاق کی باتیں نہ کیا کرو. اور طلاق نام مرد لوگ دیتے ہیں, مرد کبھی طلاق نہیں دیتے. جب لوگ ہم سے کہتے ہیں نا اہل تھی تو طلاق دیا, ہم کہتے ہیں تو اہل تھا, نا اہل کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نادان ہے, مخدوم سگنا کا ماننے والا ہے, اور کہتا ہے نا اہل کو چھوڑ دیا. وہ مخدوم سگنا جو طوطے کو حافظ قرآن بنا دے, بتا رہے ہیں ہمارے پاس پرندے بھی آتے ہیں تو بھی کچھ بن جاتے ہیں. اور تم تو انسان کو کچھ ساتھ رکھو, کچھ تو ان کو نبھانے کی کوشش کرو, کچھ تو ان کی غلطیوں پہ درگزر کرو. عجیب بات ہے لوگوں کی. اور 3 بچوں کی پیدائش کے بعد, 2 بچوں کی پیدائش کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہوتا ہے. نادانو سنو, بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے. ہو سکتا ہے کبھی بیوی کو دوسرا شوہر مل جائے, شوہر کو دوسری بیوی مل جائے, ماں باپ کہاں سے ملے؟ بچے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں. طلاق کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا. نبھاؤ, پیار کرو. بڑی منہ چلاتی ہے, میں مشورہ دیتا ہوں صبر کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرے, اللہ اسے حضرت ایوب کے صبر کا ثواب عطا کرے گا. اور اگر عورتوں تم پہ تکلیف ہے تم صبر کر لو. جو بیوی شوہر کی تکلیف پہ صبر کرے گی اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا کرے گا. ہمارا مذہب یہ ہے, لیکن سدھرو, تھوڑا سنو. صرف بزرگوں کی بات کر کے ناروں کی عادت میں ڈالو, ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. تو حضرت سرکار فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. آقا نے پوچھا کیوں؟ تو کہا ایسی ایسی بات ہو گئی, دائیں آئی, میں نے 7 چکر لگائے علی کے ارد گرد. پھر اب میں نے راضی کر لیا ہوں. حالانکہ بات ہنسی مذاق ہو رہی تھی, منہ سے نکل گئے, کچھ ناگوار گزرا. علی ناراض بھی نہیں ہوئے, مولا علی صرف یہ لگا کہ ان پہ گزرا کیا, منا لیا, راضی کر لیا, ادھر سے ادھر سے. کہا میں نے یا رسول اللہ 7 چکر لگائے علی کے ارد گرد, علی کو راضی کیا. کہا اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا حضور اس لیے رو رہی ہوں کہ میری زبان سے ایسا جملہ نکل کیوں گیا کہ میرے شوہر کو ناگوار گزرا. حضور یہ جملہ کیوں نکل گیا کہ میرے شوہر کو ناگوار گزرا؟ آقا نے فرمایا فاطمہ, اب حضور کا جواب سنو, اچھا ہوا تم نے علی کو خوش کر دیا. اچھا ہوا تم نے علی کو خوش کر دیا. واللہ اگر تم علی کو خوش نہیں کرتے اور علی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں تمہارا وصال ہو جاتا, انتقال ہو جاتا, تو میں محمد تمہارا جنازہ پڑھنے کبھی نہ آتا. کون کہتا ہے؟ حضور. کس کو؟ جنتی عورتوں کی سردار, کس کو؟ حسنین قریبین جنتی جوانوں کے سرداروں کی امی کو. فرمانے اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو, میں تم سے قیامت میں ملوں گا نہیں, اور اس حالت میں دنیا سے جاؤ گی, میں تمہارا جنازہ پڑھنے نہیں آؤں گا. اور پھر فرمایا فاطمہ اگر کوئی عورت مریم کی طرح عبادت کر لے تو بھی اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے گی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. یہ اللہ کے رسول نے تعلیم عطا فرمائی. آج یہ تعلیم کہاں چلی گئی؟ آج کل کی
کی لڑکیاں فلمیں دیکھ کر سیریل دیکھ کر آتی ہے اور اسی طرح ساس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اسی طرح شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اسی طرح نندوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. سیریل دیکھ کر گھر گزارو گے, گھر کی زندگی گزارو گے, سیریل دیکھ کر تو گھر تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اگر زندگی گزارنا ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر کے گھر کی زندگی کو گزارو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق فرمائے, توفیق خیر عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک پورا دلہن کے درمیان سچی محبت اور الفت عطا فرمائے. ان کے گھر کو اللہ پاک شادی خانہ آبادی بنائے. امید کرتا ہوں ذرا ایک بات اہل بیت کے نام پہ چیک کر کے پوچھنا چاہتا ہوں, کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر شادیوں میں تو انشاءاللہ خلافات نہیں ہوں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. پھر برگین سے تو انشاءاللہ. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمان پیدا کو سلام شمع بز میرے ہدایہ پیدا کو سلام جی سوہانی کھڑی چمچاتے باقا چاہ جی سوہانی کھڑی چمچاتے باقا چاہ اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمان پیلا کو سلام شمع بز میری ہدایت پیلا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سفر کی شوقت پیلا کو سلام. مجھ سے خدمات کی قدسی کرے رضا, مجھ سے خدمات کی قدسی کرے رضا. مصطفیٰ جان ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, جبھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرمائے. یہ محفل جن لوگوں نے سجایا ہمارے ورد والے گھر والے اللہ ان کے گھروں میں رزق میں کاروبار اور برکت فرمائے. ہونے والے دلہا دلہن کی زندگی میں ایسی محبت پیار اور الفت عطا فرمائے جو محبت مجھے